اب اللہ معجزہ کرے گا اور تم کہو گے انتظار کی گھڑی ختم ہو گئی۔ اب اللہ بدل دے گا مقدر اور تم کہو گے میری کہانی مکمل ہو گئی۔ اب اللہ مرہم رکھے گا اور تم کہو گے زخموں کی شفا مل گئی۔ اب اللہ رحم کی نگاہ کرے گا تم پر اور تم کہو گے خالی جھولی بھر گئی۔ اب اللہ تھام لے گا اور تم کہو گے میری بکھری ہوئی دنیا سمٹ گئی۔ اب اللہ نواز دے گا اور تم کہو گے گمی ہوئی چیز واپس مل گئی۔ اب اللہ صبر کا صلہ دے گا اور تم کہو گے بگڑی ہوئی بات بن گئی۔ اب اللہ سن لے گا فریاد اور تم کہو گے غم کی کیفیت مٹ گئی۔ اب اللہ کن کہے گا اور تم کہو گے دعائیں قبول ہو گئیں۔ اب اللہ کی مدد آئے گی اور تم کہو گے مشکلیں ٹل گئیں۔ جانتے ہو معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ جب تم اللہ پہ اندھا یقین رکھتے ہو اور جلد بازی نہیں کرتے، تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ تمہارے قدموں کو انہی ذریعوں کی طرف موڑنے لگتا ہے۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے ذریعے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جاتے ہیں اور تم قدم با قدم اس کے کن کی جانب بڑھتے بڑھتے چلے جاتے ہو۔ معجزے کبھی بھی اچانک سے نہیں ہوتے۔ معجزوں کے لیے تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے اور پھر وہ آزمائشیں ہی تمہیں ان حیرت انگیز مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں کن فرما دیا جاتا ہے اور تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ لوگ ہمیشہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ وقت کے ساتھ ہر چیز بدل جایا کرتی ہے، اور میں یہ بات سوچ سوچ کر خوف زدہ ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن وہ رات جب میں نے اللہ کے سامنے روتے ہوئے اپنے آپ کو اس بچے کی طرح محسوس کیا جو مجھ میں کئی سال پہلے ہوا کرتا تھا، جو ذرا سی چوٹ پہ اپنی ماں کی جانب بھاگ جایا کرتا تھا، جو چھوٹی سی چیز کے لیے گھنٹوں منتیں کیا کرتا تھا، جو اللہ کو رات بھر آسمان میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے سو جایا کرتا تھا۔ اس روز مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگا۔ اس روز مجھے یہ سمجھ آئی کہ کچھ رشتوں کو وقت کے گزرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ چاہتوں کا انداز کبھی نہیں بدلتا، کچھ محبتیں عمر بھر چلتی ہیں، کچھ چیزیں واقعی کبھی نہیں بدلتی، جیسے میرے اندر کا چھوٹا سا بچہ، جیسے میری ماں کی آغوش میں پلتا ہوا سکون، جیسے اندھیری راتوں میں اس بچے کا اللہ کو ڈھونڈنے کا جنون۔ سب بدل جاتا ہے، لیکن اللہ سے منسلک احساسات کا کارواں کبھی نہیں بدلتا، کبھی نہیں بدلتا۔ ہار جیت کی سبھی جنگیں اب ختم کر دی ہیں میں نے، اور اپنا ہر فیصلہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اس لیے نہیں کیونکہ میں مایوس ہوں یا نا امید ہوں، بلکہ اس لیے کیونکہ میں نے یہ سچ تسلیم کر لیا ہے کہ اس کی مصلحتیں بس وہی سمجھ سکتا ہے۔ اپنی چاہت بیان تو کروں گا لیکن اس پہ اڑوں گا نہیں۔ وہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے یا کہاں لے جائے گا یہ میں نہیں جانتا، اور نہ ہی میں اب یہ سوال کروں گا اس سے، کیونکہ میں جانتا ہوں اس کی مرضیاں میری نادانیوں سے بہت بہتر ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں دعا مانگنا چھوڑ دوں گا۔ دعا مانگوں گا، بار بار مانگوں گا، تب بھی مانگوں گا جب دعا کے لیے ان ہاتھوں کو اٹھنے کی طاقت نہیں رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ضد کروں گا، میں تو بس اسے بتاؤں گا کہ میرا اس پہ یقین ناممکن کے وسوسوں سے بہت بڑا ہے۔ اسے دکھاؤں گا کہ جو نہیں ہو سکتا اس کے ہونے کا بھی یقین ہے مجھے۔ میں تب تک اس کی مدد کا طلبگار رہوں گا جب تک اس کی مدد مجھ تک پہنچ نہیں جاتی، کیونکہ میں جانتا ہوں اسے انتظار ہے میرا، اور وہ بھی جانتا ہے کہ میں تھک کر اس کی طرف واپس لوٹ آؤں گا۔ میں جانتا ہوں وہ تھام لے گا مجھے، اور وہ بھی جانتا ہے کہ میں اسی کو پکاروں گا جب گر جاؤں گا۔
میں چھپ چھپ کے دیکھتا ہوں اسے تو وہ بھی مجھ پہ نظر جمائے بیٹھا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ میں ان آزمائشوں سے گزر کر اس تک آؤں، تو میں بھی شکوہ نہیں کروں گا، مسکرا کر ہر درد سے گزر جاؤں گا۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، کہ جب ہم بالکل اکیلے رہ جاتے ہیں، جب ہمارے پاس اپنا آپ بھی نہیں رہتا، جب ہمارے آنسوؤں کو صاف کرنے والا کوئی بھی موجود نہیں ہوتا، جب ہماری عرضیاں سننے والا کوئی پاس نہیں ہوتا، جب دنیا ہمیں تھامنے سے انکار کر دیتی ہے، جب رشتے ہمیں سرعام دھتکار دیتے ہیں، جب ہمیں خود کو بھی ہماری آواز سنائی نہیں دیتی، تب بھی اللہ ہمیں سن لیتا ہے، تب بھی وہ ٹھہر جاتا ہے، تب بھی وہ تھام لیتا ہے۔ جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تب ایک وہی تو ہوتا ہے ہمارے ساتھ بے حد پاس، اور شاید اس حقیقت سے زیادہ خوبصورت اور پرسکون حقیقت اور کوئی نہیں کہ سب بدل جاتا ہے پر وہ کبھی نہیں بدلتا، سب چھوڑ جاتے ہیں پر وہ کبھی نہیں چھوڑتا، ہم اس سے فاصلہ بڑھا دیتے ہیں پر وہ ہم سے فاصلہ کبھی نہیں بڑھاتا۔ جب وہ پاس ہوتا ہے تب کوئی پاس نہیں ہوتا، اور تب پتہ چلتا ہے کہ صرف اس کا پاس ہونا کتنا بہتر ہے۔ کبھی کبھار ہمارے پاس آنسوؤں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی کہانی، نہ کوئی التجا، نہ کوئی شکوہ، بس خالی ہاتھ ہوتے ہیں اور زار زار بہتے ہوئے آنسو ہوتے ہیں۔ دل تب اللہ سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کہیں۔ اتنی طرف ہوتی ہے کہ اس طرف کے سامنے ہر دعا، ہر فریاد چھوٹی لگتی ہے، اور تب جی چاہتا ہے کہ بس اللہ یوں ہی سمجھ جائے، اللہ کو یوں ہی پتہ چل جائے کہ کتنی شدت سے ہمیں اس کے معجزوں کی ضرورت ہے، کتنی شدت سے اس کی مدد کا انتظار ہے۔ اور شاید اس سے خوبصورت کوئی لمحہ نہیں ہو سکتا جب زبان خاموش رہے اور ہمارا اللہ سب سن لے، وہ نظریں پڑھ لے اور سب سمجھ جائے۔ آنسوؤں سے بڑی شاید کوئی بھی نعمت نہیں، آنسوؤں سے بڑی شاید کوئی بھی دعا نہیں۔ صحیح کہتے ہیں، انسان پورے کا پورا اپنی آنکھوں میں چھپا ہوتا ہے، کیونکہ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں، اور جن کے دلوں میں اللہ رہتا ہے ان کی آنکھیں بھی اتنی ہی پرکشش ہوتی ہیں، اتنی پرکشش کہ وہ روتے ہوئے بھی ہنستی ہیں، کیونکہ وہ اندر ہی اندر جانتی ہیں کہ اللہ نے سن لیا ہے، اللہ نے تھام لیا ہے، جو کوئی سمجھ نہ سکے وہ اللہ نے سمجھ لیا ہے۔ انسان کا اللہ سے سب سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہی تو ہوتا ہے۔ اگر آنسو نہ ہوتے تو شاید ہم اللہ کو کبھی اپنے اتنے قریب محسوس کر ہی نہ پاتے۔